اور بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو دھوکے دے رہا ہے، جو سارا دن بے حیائیوں میں ملوث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک دن کے کسی بھی جلوس کی شرکت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں بنا سکتی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت دیا اپنی محبت کا، بیماری کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فاقوں کے باوجود نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جان مانگ رہے تو انہوں نے جانیں دی۔ جب کہا کہ اولادوں کو قربان کرو، اولادیں قربان کر دی۔ اگر اونچی اونچی آوازوں سے نعرے مارنا اور سڑکوں پر ناچنا اور نعتیں پڑھ پڑھ کے پیسے جیبوں میں ڈالنا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پھر وہ کیا کہلائے گی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ پھر ان ایفرٹس کا کیا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹ کی؟ صحابہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہا دے، اور اس کے باوجود وہ ڈرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مار کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہو۔ سٹیٹس پہ، سٹوریوں پہ، پوسٹوں پہ، سوشل میڈیا پہ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جس کے بدلے میں لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو رہے، لوگوں کے دل سخت ہو رہے ہیں گناہوں کو دیکھ دیکھ کر۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپلوڈ کریں اسلامک کنٹینٹ، اتنا اپلوڈ کریں، اتنا اپلوڈ کریں کہ جو بندہ نہیں دیکھنا چاہ رہا نا، اس کے سامنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے۔ ڈزنٹ میٹر آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کو ویلیوز دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی۔ شیئر کریں اسلامک کنٹینٹ، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے لگائیں اسے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، لگائیں اسے اپنے اکاؤنٹس پہ۔ اگر آپ بول نہیں سکتے تو بولنے والوں کا ساتھ دیں، آپ کے اندر جو بھی اسکل ہے اسے پالش کریں اور اسے اسلام پر لگائیں۔ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں بولے اللہ رسول کو، اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں اللہ رسول کی تعلیمات کو، اگر آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں ٹیم بلڈ کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ گنے چنے لوگ ہیں بیچارے جو سوشل میڈیا کے میدان میں اتر کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر شیطان کے ٹولے سے فائٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا اسلامک کنٹینٹ آپ کی وجہ سے ڈاؤن ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رسول کو بولتے ہیں وہ اگر مایوس ہو رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ انہیں ٹائم نہیں دے رہے، ان کو ویلیو نہیں دے رہے، ان کی بات کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے آپ۔ جبکہ آپ کے سامنے اگر کوئی 2-4 گھسے پھٹے ڈائلاگ مار دے، یا لیلا مجنو کی کوئی کہانی شیئر کر دے، یا یونیورسٹی میں کوئی کسی کو پھول دے کر پرپوز کر دے، یا کوئی ٹائٹ لباس پہن کر چھوٹے کپڑوں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی ڈانس وانس کر دے، تو ہماری ساری اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی نا اللہ رسول کی، جب سامنے آئے گی نا کوئی قرآن کی آیت، تو فوراً سے کیا کریں گے؟ سکپ، آگے کرو۔ دل تنگ ہوں گے، ایک بھی اسلامک ویڈیو پوری پراپر طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم۔ دلوں کی یہ کنڈیشن ہے۔ ایسے دل اللہ کے پاس لے کر جائیں گے ہم کہ نہ سیکھنے کا شوق ہے نہ سکھانے کا شوق ہے، بس دعویٰ کر لیا ہم نے کہ مسلمان ہے۔ میرا گھر مسجد کے قریب ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے میرے گھر، ہاں الحمدللہ یا مسلم۔ میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر آزاد ہوا ہے، مسلمان کنٹری میں ہوں میں، مسلمان نہ بھائی نہ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو، کیا گمان کر بیٹھے ہو، بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا۔ بڑے بڑے دعوے کیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، ساری عمر نفس اور ہوس کے تماشے دیکھتے رہے، کرتے رہے، مر گئے، اللہ کے پاس آ گئے اور اللہ نے تمہاری کامیابی کا فیصلہ کر دیا، جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل گئے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو صحابہ میدانوں میں کیوں اترے، جان مال گھر اولاد اللہ کے لیے قربان کیوں کی؟ بیماری کے باوجود، فاقوں کے باوجود نماز کو چھوڑ دینا ان کے لیے مشکل کیوں تھا؟ اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟
کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہیں۔ تو یار فیصلہ کریں، فیصلہ۔ تو اگر اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے نا، ہمیں آخرت کی خبریں دے رہا ہے، دنیا کی حقیقتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو پھر مجھے بھی چاہیے، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بات کا یقین کر لو، کیونکہ نہ ہی تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے اور نہ ہی میرے پاس۔ تو نافرمان بن کر زندگی گزارنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے، فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے، دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے، فرعون سے زیادہ کوئی فیمس ہے؟ میٹر اعمال کرتے ہیں۔ تو یار وہ دھوکے جو شیطان ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو دے چکا، اب وہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائی، اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں۔ کسی کو حسن کے نشے گروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا، اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کٹ اچھا ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو۔ جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائیں، اور انڈائریکٹلی وہ میری فرما برداری کرنے لگ جائیں۔ زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے باوجود جس کو یہ اپنا رب ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں۔ لیکن یہ چاہت، جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا، تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے۔
بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسہ نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں مٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے دو چار قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا۔ کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے۔ اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے۔ ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا۔ پیسہ ہوگا، اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، یہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا۔ تو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا، لوگوں کے ناراض ہو جانے کا، فالوورشپ گوانے کا، کچھ بھی، وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا، اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گنہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبات ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کو کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو کھو رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے 10 20 افیئرز چل رہے ہیں، اب ان افیئرز سے ان کو لذت تو مل رہی ہے لیکن سکون نہیں مل رہا، ان کی رات کی نیندیں ڈسٹرب ہیں، ان کے گھریلو زندگی ڈسٹرب ہے، ان کا کیریئر ڈسٹرب ہے، فضول ایکٹیویٹیز میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ ایسا انسان کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ اور دوسری جانب ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی زندگی میں اللہ رب العزت میٹر کرتا ہے، ان کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی اسباب نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس سکون ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی لذتوں کے لیے نہ استعمال کریں، اپنی زندگی میں سکون لانے کی کوشش کریں، اور سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تمہیں اللہ کے بغیر کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ تمہارے ہر کام میں، تمہاری ہر بات میں، تمہاری ہر سوچ میں جب تک اللہ شامل نہیں ہوگا تب تک تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے، تب تک تم سکون کو فیل ہی نہیں کر سکتے۔ جانور بھی اللہ کے بغیر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، اور وہ انسان جسے اشرف المخلوق کہا گیا ہے، وہ انسان اللہ کے بغیر خوش ہے۔ وہ جب کسی گناہ کو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ زنا کرنے والے جب زنا کرتے ہیں، جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا تو آگے سے کہتے ہیں شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ ہوتی ہے حالت دنیا پرستوں کی، جن کے دل کے اندر صرف دنیا کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی میٹر نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھیں، کوئی پکڑے نہ پکڑے، آپ کو اللہ کی پکڑ سے ڈر لگنا چاہیے، آپ کو اللہ کی نظروں سے ڈر لگنا چاہیے۔ کوئی آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے میٹر نہیں کرتا، آپ کے ساتھ یہ احساس جڑنا ضروری ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جسے میں اور آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، جس کی سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں، اس اللہ کو تھوڑی سی ویلیوز دو یار۔ خدا کی قسم اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا، تو بھلے لوگ تمہیں کہتے رہے کہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا،
سائیکو ہو گیا ہے, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تم کامیاب ہو یار جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے, جب تم اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑ جاؤ گے, اس کے بعد کرو جو کرنا ہے. لیکن یار پلیز اللہ کے باغی نہ بناؤ خود کو. اگر فرعون مرنے سے 2 دن پہلے اللہ سے توبہ کر لیتا نا, تو اللہ رب العزت اس کے سالوں سال کا شرک, کفر, ظلم معاف کر دیتا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. لیکن اس نے توبہ نہیں کی, اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ اسے بار بار دے رہا تھا. تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مریں یار, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں چلتی رہیں گی, ان سانسوں نے کبھی بند بھی ہونا ہے. اگر آج آپ کو دنیا رونقوں اور شہرتوں میں نظر آ رہی ہے تو اس دنیا کو تم ہمیشہ نہیں دیکھو گے. یہ دنیا ہمیں زیادہ سے زیادہ 60-70 سال تک ہی انٹرٹین کر سکتی ہے, اس کے بعد ہم نے مرنا ہے یار. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی انسان انکار کر رہا ہے, نہ کوئی جانور انکار کر رہا ہے, اور نہ کوئی فرشتہ انکار کر رہا ہے. ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فنا کرنا ہے. تو پھر کیوں ہم اللہ رب العزت کو چیلنج کریں؟ کیوں ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے؟ کیوں ہم اپنے لیے ان راستوں کا انتخاب کریں جو راستے ہمیں جہنم کی گہرائیوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ ہمارا دوست اللہ ہے, ہم یہاں زندگی اللہ کے لیے گزارنے آئے ہیں. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. پیدا ہونے سے پہلے بھی اس نے دشمنی کی, پیدا ہونے کے بعد بھی اس نے دشمنی کی, اور مرتے دم تک وہ ہم سے دشمنی نبھاتا رہے گا. ہمیں اللہ کا نافرمان, اللہ کا باغی بنانے کی کوششیں کرتا رہے گا. عجیب عجیب آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں ڈالتا رہے گا, وسوسوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. ہم کیوں اپنے دشمن کی باتوں میں آئے یار؟ جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا اسے ہمارا دشمن, تو دشمن کی باتوں میں آنا بے وقوفی ہوتی ہے. سنسیریٹی آپ کے ساتھ اللہ نے شو کی ہے, آپ کو پیدا کر اور پیدا کرنے کے بعد آپ کی آج تک کی ساری رسپانسبلٹیز کو اٹھا کر لویالٹی آپ کے ساتھ اللہ نے شو کی ہے. جب دنیا نے آپ کو ٹھوکر ماری, جب دنیا نے آپ کو ڈی ویلیو کیا, تو اللہ نے آپ کو ویلیو دی, اللہ نے آپ کو دوبارہ تھاما. جہاں لوگ تمہارا سہارا نہیں بنے وہاں اللہ تمہارا سہارا بن جاتا ہے. جہاں لوگ تمہیں نہیں سمجھتے وہاں تمہیں اللہ سمجھتا ہے یار. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر تم یہ فیصلہ نہ کرو کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے, ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہی کہ ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے پاس جانے والے؟ بند کرو یار یہ خود کو دھوکے دینا. زندگی روزانہ تمہیں موقع نہیں دے گی. اگر آج تم سے تمہاری نظروں کا نہیں پوچھا جا رہا نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا. اگر آج تمہارے گندے اعمال, تمہارے گناہوں پر, تمہارے عیبوں پر اللہ پردے ڈال رہا ہے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اعمال ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر آج تم کسی مظلوم پر ظلم کر کے, سینہ چوڑا کر کے فخر سے یہ کہہ رہے ہو نا کہ مجھ سے کسی نے بدلہ نہیں لیا یا مجھے کسی نے دیکھا نہیں, تو یاد رکھنا کہ ہر اکڑ کی پکڑ بھی ہے, اور پکڑنے والا کون ہے پتہ؟ جس کی پکڑ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا. آج اگر زنا کرنے کے بعد تم دوستوں کی محفلوں میں اپنے زنا پہ پراؤڈ کر رہے ہو, فخر سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسے کیا تھا, پھر ایسے کیا تھا, پھر یہ ہوا تھا, کیا خوب منظر تھا, کیا مزے تھے, اور کیا فلاں فلاں فلاں, اور لوگ تمہاری باتوں کو سن کر تمہیں شاباشی دے رہے ہیں نا, تو یاد رکھنا ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے تم پر اور مجھ پر کہ میں انہی لوگوں کے سامنے یہ حسرت کروں گا کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا, اور اگر گناہ کر لیا تھا تو کاش میں تم لوگوں کو نہ بتاتا, کاش میں اس گناہ پہ فخر نہ کرتا, کاش میں اس گناہ کو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے کے جاتا, میں معافی مانگ لیتا, میں پیچھے ہو جاتا, میں توبہ کر لیتا, میں خود کو سدھار لیتا. یاد رکھیے گا کہ بڑے بڑے فرعونوں نے اپنی فرعونیت سے بہت کم عرصے تک فائدہ اٹھایا. یعنی جس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا, کوئی قریب نہیں آ رہا, کوئی قریب نہیں کر رہا, اس وقت تیرا رب تجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہوں تو کسی اور کی فکر کیوں؟ تجھے دنیا نے نہیں بنایا, تجھے دنیا نے پیدا نہیں کیا جو دنیا تیرے لیے اتنی ضروری ہے. میرے بندے, میں نے خود تمہیں بنایا ہے, میں نے تمہاری رسپانسبلٹیز اٹھائی ہیں, میں نے تمہارا دل بنایا, اور اس دل کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں, جتنے بھی احساسات ہیں, وہ میرے بنائے ہوئے ہیں. تو بنانے والا بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے, بنانے والا بہتر حفاظت کرنا جانتا ہے, بنانے والا بہتر محبت کرنا جانتا ہے. ہر انسان کی نظروں میں اپنی چیزوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو تم کس کے ہو؟ تم کس کی مخلوق ہو؟ تم پر کس کی ملکیت ہے؟ تم کس کے بندے ہو؟ اللہ کے نا. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو, اپنی مخلوق کو کیسے رکھنا ہے. بس آپ نے ہر حال میں اپنے مالک پر بھروسہ رکھنا ہے, یقین رکھنا ہے, اعتماد رکھنا ہے کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا.
شیطانی طاقتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں اور ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. شاید ابھی بھی ہماری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ جس لمحے میں انسان بے بس ہو کر اپنی کمزوریوں کو مان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں کمزور پڑ گیا، میری مدد کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کی فکر ہی چھوڑ دیا ہم نے. تو یاد رکھیں پھر جو اللہ کی فکر چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی فکر چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری جو مرضی ہے کرو، بلکہ اگر سمجھانے کے باوجود تم نہیں سمجھ رہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور تم نہیں آ رہے، موج مستی اور رنگینیوں میں مصروف ہو، تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو ان کے گندے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے اور دن بدن ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ان کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ اللہ نہیں ہوتا، شیطان بن جاتا ہے. اور شیطان جس کا دوست ہوتا ہے اس کے مزے ہونے والے ہیں اس دنیا میں، گناہوں کی ہر لذت اسے ملنے والی ہے کیونکہ تمام گناہ اب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ اپنے نفس کو لگام ڈالتے ہیں، جو اپنے نفس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ 60-70 سال کی زندگی ہے، آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے، عیش و عشرت کے خواب نہ دیکھ، یہاں سے جانا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنی جوانی کو غرور اور تکبرانہ انداز میں گزاریں، آپ عبادتوں میں بھی تو گزار سکتے ہیں، رفائی کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کی طاقت بن سکتے ہیں.